تو اب میں اس وقت دعوت دے رہا ہوں یہاں اسٹیج پر ہمارے آج کے مہمان مقرر مناظر اسلام خطیب پاکستان جناب حضرت مولانا محمد جمشید صاحب، جو کہ مناظر اہل سنت اور بہت ہی زبردست خطیب تشریف لاتے ہیں۔ میں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور آج کی اس پروگرام کے اندر ان کی آمد پر ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے بیان کو شروع فرمائیں۔ جناب حضرت مولانا محمد جمشید صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر۔ یہ مولانا سے قبل آج کے اس محفل کے دلہا اور اس محفل کو سجانے والے، اس محفل کا انعقاد کرنے والے جناب حضرت مولانا قاری خلاد حسین تھانوی صاحب چند منٹ آپ حضرات کے سامنے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور کچھ ملفوظات بیان کرتے ہیں۔ جناب قاری خلاد حسین تھانوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے اکاڑا میں اشرف المدارس میں عرس ہوا ہے۔ اس میں یوسف ٹوکا آ کے ہمارے بزرگوں کو بہت ہی گندی زبان استعمال کر گیا ہے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ دارالعلوم دیوبند وہ درسگاہ ہے کہ جس کا پوری دنیا میں نام ہے۔ اور سب سے پہلے میں عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان میں ہر قصبے، ہر دیہات، ہر گاؤں میں، ہر چک میں دارالعلوم دیوبند کا فاضل آیا ہے، مگر ان بریلیوں سے میرا سوال ہے کہ ایک عالم مجھے دکھا دو کہ بریلی کا فاضل ہے۔ واہ واہ واہ، ایک آدمی، یا قبر دکھا دو۔ اور حضرت علی کا قول ہے کہ جس سے میں نے ایک لفظ پڑھا وہ میرا استاد ہے، اور میرا استاد اگر گردن پکڑ کے لے جا کے منڈی میں فروخت کر دے میں اس کا غلام ہوں اور میرا آقا ہے۔ یہ سارے کے سارے پڑھتے ہیں دیوبندیوں سے، پھر دیوبندیوں پہ گالی گلوچ کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے بغیرتی اور کیا ہوگی ان کے لیے۔ واہ 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 قاری خلاد صاحب، بے شک۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ریاض الجنہ، جو یہاں دفن ہو جائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی کی قبر جنت البقیع میں ہے۔ مولانا خلیل احمد صاحب امبیٹوی کی جنت البقیع میں ہے۔ حضرت مولانا حسین صاحب مدنی کے 3 سگے بھائی جنت البقیع میں۔ حضرت مولانا بدر عالم میٹھی دیوبندی حضرت زبیر اور حضرت طلحہ دونوں صحابہ کے بیچ میں سو رہے ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر میں پاک میں اتارا۔ بہت مختصر کر رہا ہوں میں۔ حضرت مولانا عبدالحنان صاحب کیمل پور میں پیدا ہوئے، دارالعلوم دیوبند میں پڑھے، تمام زندگی تمہارے اکاڑے میں گزاری۔ قبر بنی تو حضرت عثمان غنی کے قدموں میں بنی۔ حضرت مولانا زکریہ صاحب فضائل رمضان، فضائل صدقات کا مصنف، جس کی کتابوں کو پڑھ کے لاکھوں غیر مسلم مسلمان ہو گئے، لاکھوں بے نمازی بن گئے۔ دارالعلوم دیوبند میں پڑھا اور مظاہر العلوم سہارنپور کے شیخ الحدیث رہے۔ مدینے میں بیٹھ کے 18 سال اپنے دفن کا انتظار کر رہے ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد۔ حضرت 18 سال بیٹھ کے مدینے میں اپنے دفن کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب حضرت کا انتقال ہو گیا تو کسی کا جنازہ پارک میں رکھا، کسی کا سرد خانے میں رکھا، کسی کا پوسٹ مارٹم گھر میں رکھا، کسی کا بازار میں رکھا۔
حضرت مولانا زکریا کا جنازہ مسجد نبوی میں رکھا. حضرت مولانا زکریا کا جنازہ ان راستوں سے گزرا جن راستوں سے حضرت ابوبکر صدیق کا گزرا. حضرت مولانا زکریا کا جنازہ ان گلیوں سے گزرا جن گلیوں سے حضرت عمر فاروق کا گزرا. جب لے جا کے قبر جنازہ رکھا گیا جنت البقیع میں تو حضرت دائی حلیمہ کے قدموں میں قبر بنی. لا دوسرے مسلک والے کی ایک دکھا دے مسلک میں چھوڑتا ہوں. چیلنج ہے میرا. ایک قبر دکھا دے. ایک تمہارا مولوی مرا ہے 2 دن تک سعودی عرب سے رابطہ رکھا. آخر میں سعودی عرب نے یہ کہا کہ ہم نے انہیں زندگی میں نہیں آنے دیا تو ہم بعد مرنے کے کیوں جگہ دے اسے. ذاک اپنے گریوان میں اور حضرت یہ آپ کے قریب میں ہیں حضرت کرما والے. لوگ یہ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ ولیوں کو نہیں مانتے, بغیرت کہیں گے تیرے سے زیادہ تو ولیوں کو ہم مانتے ہیں, کیونکہ حضرت کرما والے اسماعیل صاحب دارالعلوم دیوبند میں پڑھے تھے اور مظاہر سہارنپور سے فارغ تھے. اور ان کو عقیدت کس سے تھی؟ ان کے جو سر پہ ٹوپی ہے پچکلی حضرت تھانوی حکیم الامت مجدد ملت شیخ الطریقت حضرت تھانوی کی ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. آگے چلے آؤ دیپال پور میں وہ رنالے میں حضور کی بستی میں حضرت عبدالصمد صاحب سو رہے ہیں. انہیں بھی عقیدہ مولانا شفیع صاحب تھانوی تھے. پچکلی ٹوپی جو ہے حضرت تھانوی کی ہے. اس کے بعد میں آ جاؤ دیپال پور میں سائیں عبدالرزاق, یہ علامہ انور صابری دیوبندی کا مرید تھا. آج بھی وہاں صلات کا نام نہیں ہے. اس کے بعد چلے جاؤ فیصل آباد میں صوفی برکت صاحب. انہیں کس سے عقیدت تھی؟ بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے تھے. ان کے جو سر پہ کھرل نما یہ 2 کلی ٹوپی ہے یہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. اس کے بعد میں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بر صغیر میں 5 ولی ہوئے ہیں. صوفی برکت صاحب نے لکھا ہے کہ 5 ولی پیدا ہوئے. ان کے ولی کون ہیں؟ کام والی سرکار, ڈبلی شاہ, ڈالی شاہ, دڑکی شاہ, چپ شاہ اور یہ بابا بلوچ ساڑھی بھی سوچ. اچھا یہ جو ننگا رہتا ہو قمیص سے ننگا تو آدھا ولی اور اگر دونوں چیزوں سے ننگا تو پکا ولی. یہ ولی ان کو ہم نے یہ دے رکھے. ہمارے ولی یہ ہیں کہ صوفی برکت لکھ رہے ہیں کہ بر صغیر میں 5 ولی پیدا ہوئے. کون کون؟ مولانا قاسم صاحب نانوتوی, مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی, مولانا حسین صاحب مدنی, مولانا شفیع صاحب تھانوی, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلوی. نعرہ تکبیر, سر بکف سر بلند, سر بکف سر بلند. اب آ جائیں کہ حضرت کرما والے مرید کس کے ہیں؟ شرق پور والے شیر محمد صاحب کے. یہ کس کے مرید ہیں؟ یہ گولڈا شریف والے پیر مہر علی شاہ صاحب. اور وہ کس کے خلیفہ ہیں؟ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کے خلیفہ ہیں. یہ دیوبندیوں کا سب کا بڑا دادا پیر ہے. اور ان کی قبر کہاں ہے؟ جنت المعلا میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی برابر میں. تو دیکھ ایک تو لا کے دکھا دے میں تجھے میں کیسے مسلمان مانوں. تجھے کہتا کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, مسجد نبی کے امام کے پیچھے نہیں ہوتی, بغیرت تیرے پیچھے کس کی ہوگی نماز؟ پھر واخر دعوانا